ایک شخص تھا جس کا نام ڈینیل تھا۔ وہ شہر کے کنارے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوا جہاں کرایہ سستا تھا اور خاموشی بھاری تھی۔ اور جب وہ بولتا تو دیواریں اس کی آواز کو واپس سانس لیتی محسوس ہوتے ہیں، جیسے وہی لفظ دوبارہ لوٹ کر آ رہے ہوں۔ وہ ہنسا، پہلے پہل یہ سمجھ کر کہ یہ کمرے کی ساخت ہے یا پرانی دیواروں کا کھیل، مگر ہر رات وہ گونج زیادہ واضح اور قریب ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک رات دیوار نے اس کے بولنے سے پہلے جواب دیا۔ وہ نرم لہجے میں بولتی تھی، جیسے کوئی دوست بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر ایک رات دیوار نے ایک جملہ کہا جو اس نے کبھی نہیں کہا تھا۔ دیوار نے کہا، مجھے آگ یاد ہے ڈینیل، اور وہ جم گیا، کیونکہ آگ کا راز صرف اسے معلوم تھا، وہی آگ جس نے اس کے گھر والوں کو جلا دیا تھا برسوں پہلے اور اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دراڑ زدہ دیوار کو گھورتا رہا اور پوچھا، تم کون ہو؟ تو دیوار نے سرگوشی کی، میں وہ ہوں جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ پھر ایک سانس کی آواز آئی، دیوار کے دوسری طرف سے ایک آہستہ سانس جو اس کی اپنی سانس سے ملنے لگی، یہاں تک کہ وہ سمجھ نہ سکا کون سانس لے رہا ہے، وہ جو سن رہا ہے۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہیں کھلا اور دیواریں اس کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکنے لگیں۔ اس کے الفاظ دہرانے لگے، یہاں تک کہ پورا کمرہ اس کی اپنی آواز سے بھر گیا، جو رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اور جب وہ گھٹنوں کے بل گرا تو دیوار نے نرمی سے کہا، تم نے مجھے بنایا ڈینیل، جب تم نے سچ دفن کیا۔ On the fourth night, he woke up to his own voice, calling his name from the kitchen, saying, Daniel, come see what we made. And when he walked there, half asleep, he saw words forming on the wall, written in the paint itself, pulsing red under the dim light, saying, Welcome home, Daniel. We missed you. And he could hear a heartbeat behind the plaster, slow and deep, like the house itself was alive and waiting. And then the voice spoke again, softer and closer, saying, You left us once, remember, and now you are back, and we are hungry for your voice again. And he tried to scream, but his throat made no sound because the walls were already speaking for him, saying, Don't be afraid. We will keep you forever inside us. By morning, the landlord came to check the apartment because the neighbors had complained about whispering through the vents. But when he opened the door, the room was empty and spotless. Except for one thing, the walls now had a faint pattern, like veins pulsing faintly under the paint. And if you stood quietly long enough, you could hear it breathing. And sometimes when the sun went down, it whispered one word through the thin air. Daniel,